بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج آپ سب لوگوں کو میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی، تھوڑا سا گائیڈ کروں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے، اس رشتے کو آپ سمجھیں، اس رشتے پہ آپ ذرا میری بہنوں غور و فکر کریں۔ فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ اکبر! کیسا خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ 3 خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، 3 چیزوں کے لیے لباس پہنا بھی جاتا ہے، 3 قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں۔ اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ پہلی چیز لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بھی بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لے تو بندہ سردی سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو بیوی اس کو بچاتی ہے۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو خاوند اس کا ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے۔ اس کے وجود میں کتنے نشان ہیں، کتنے دھبے ہیں، کتنی اس کے جسم میں، اس کے وجود میں کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں، ان کو چھپاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے میری بہنوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں آپ سب لوگوں سے، کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں۔ عیب بتانے والے، رونے والے نہیں ہوتے کہ جب بھی بیوی میں کے گئی نے رونا شروع کر دیا۔ خاوند نے کیا کیا؟ ایک ہی بات کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کرنا شروع کیا کہ میری کیا ہی بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیسا تھا تو کیسا بن گیا ہوں، میں کیسا تھا تو مجھے کیسا مل گیا ہے۔ تو لباس ہے ایک دوسرے کی غلطیاں چھپانے کا نام ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، لباس اگر اس ٹاپک پہ اگر بات آئی ہے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی غلطیاں چھپائیں گے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا، لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، صورت کر دیتا ہے، انسان کو پرمسرت بناتا ہے۔ داڑھی والا آدمی آپ دیکھیں نا، داڑھی والا آدمی جو ہمارے اسلامی بھائی، جس بھی آدمی نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، اگر وہ ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا۔ اگر ٹوپی پہن لے تو، اگر وہ بندہ ٹوپی پہن لے تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اگر امامہ پہن لے تو نور ہو جاتا ہے۔ امامے کی تو کیا ہی بات ہے، اگر امامہ، داڑھی والا آدمی امامہ پہن لے تو اس سے حسین آدمی، اس سے حسین مرد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے آپ سب لوگ اس بات پہ خوش ہو جائیں، امامے والی بات پہ سارے جو ہے میری بہنیں ہیں جن کے خاوند امامہ پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اللہ کرے آپ لوگوں کو میری یہ بات پسند آئے اور آپ لوگ اس بات سے، امامے والی بات سے خوش ہو جائیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، کیونکہ یہ نام ہی ایسا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت تو ٹیڑھی لکڑی سے جاری بنی ہے، عورت جو ہے اس میں عقل کوئی نہیں، مطلب عقل پوری نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت ٹیڑھی لکڑی سے بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل پوری نہیں دی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میری بہنوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ اگر غلطی کرے تو کیا ہم اسے نکال دیتے ہیں گھر سے؟ کیا ہم اسے مارتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ ظلم و ستم کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ عورت بھی ویسی ہی ہے، ایک بچے کی مانند اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے۔ عقل اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی نسبت عقل کو کم ڈالا ہے۔ گھر میں اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو کیا دادا ابو اس کو نکال دیتے ہیں گھر سے؟ کیا اس کے اوپر پنچایتیں بٹھائی جاتی ہیں؟ کیا اس کے باپ کو بلا کے کیا مجلسیں لگوائی جاتی ہیں؟ نہیں نہ لگوائی جاتی۔ تو پھر ہم دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ جو بیوی ہوتی ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرے تو گھر میں، گھر کے جو بڑے ہیں وہ پنچایتیں کیوں لگاتے ہیں؟ لیکن اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں، اگر وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو چکی ہیں، وہ جائیں اپنے سسرال میں جائیں، ہماری خواہش کیا ہوگی کہ وہ خوش رہیں۔ ہمارا کیا کرے گا؟ دل کرے گا ہم بار بار اپنی بیٹی کو دیکھیں، بار بار اس کو کال کریں، اس سے باتیں کریں، ہمارا دل ترسے گا، تڑپے گا اس سے ملنے کے لیے۔ اور ہم اگر اس کے بارے میں کوئی بات بھی کرے گا نا تو ہم تڑپ اٹھیں گے۔ اگر اس کے گھر سے کوئی شکایت آئے گی تو ہم اس کو رفع دفع کریں گے، ہم کہیں گے بچی ہے، چھٹی ہے، سمجھتے ایسا سمجھ جائے گی۔ گزرتا وقت جو ہے وہ انسان کو سمجھدار اور عقل مند کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ سوچ ہماری اپنی بہو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر ہماری بہویں جو ہے وہ غلطی کرتی ہیں تو ہم ان کے لیے ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے جو ہم اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی، اگر ہم دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر اپنی بچیوں کی طرح رکھیں گے تو ہماری بھی جو بیٹیاں جو اگلے گھروں میں گئی ہیں وہ بھی خوشحال رہیں گی، اللہ ہم سے تب راضی ہوگا۔ ایسے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ کی دعائیں کریں اور جو گھر میں ہے کو جینے کوئی نہ دو۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کبھی بغض نہ رکھنا، کبھی کوئی غلطی کرے تو بغض نہ رکھنا دل میں، کبھی کوئی غلطی کر بھی دے، کوئی خطا کر دے تو اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت پسند نہ آئی تو غور کرو، اس میں کوئی عادت ایسی بھی مل جائے گی تمہیں جو تمہیں بڑی پسند ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کتنی پیاری اور کتنی حسین بات انہوں نے کی
ہوتی ہے کہ اپنی بیوی جو تمہارا لباس ہے اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں ہے، دن بھر اگر وہ کوئی کام کرتی ہے، سارا گھر سنبھالتی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی عادت اس کی ایسی کوئی جو تمہیں سخت ناپسند گزرے، تو تم کیا کرنا، اس پر غصہ کرنے کی بجائے، اس پر تانا زنی کرنے کی بجائے، ڈانٹنے کی بجائے تحمل سے بیٹھو، غور و فکر کرو اس کی اس عادت کو جو تمہیں عادت وہ پسند ہے، مگر اس کی اس عادت کو سوچو گے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور رشتوں میں، میاں بیوی کے رشتوں میں برکت ہی بڑی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اس طرح سے برکت آتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اس رشتے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے جذبات، خیالات کو سمجھیں کہ جس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھ دیا ہے، اس رشتے کا مطلب ہے کیا، ہمیں اس رشتے کے حقوق کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ سب لوگوں کو میاں بیوی میں محبت کے لیے ایک دعا بتاتی ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے رشتے میں جھگڑے آ رہے ہیں، نفرت پیدا ہو رہی ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، اگر آپ اپنے رشتے میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میری بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور 5 نمازیں پہلے تو ادا کرنی ہے آپ سب نے، اور روزانہ بعد نماز عشاء بیوی میاں کے لیے بھی کر سکتی ہے اور میاں بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، صدق دل اور کامل یقین سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپس میں قابل عشق محبت پیدا ہو جائے گی اور گھر کی فضا پرسکون ہو جائے گی۔ آپ صدیق نیت سے اس عمل کو کریں، اس دعا کو پڑھیں۔ سورۃ کوثر میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ میرے کریم نے چاہا تو آپ کی زندگیوں میں بھی بہار آئے گی، سکون آئے گا، محبت کی فضا آئے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو میری پیاری بہنوں مجھے سپورٹ کریں، آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ باکس میں جو ہے وہ مجھے بتایا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔